انڈیا پاکستان ایشو دیکھیں Arfaji, I think there is a bigger context to this. Why is India doing what it's doing? You see, آپ نے پیلسٹائن کے پورے ایشو میں یہ دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی طرف سے ایک بڑی سپورٹ تھی. لوگوں نے باقاعدہ ان کی آرمی کو جوائن کیا ہے and they worked there. جی اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈین عوام میں وہ مطلب وہ جو اسٹار آف ڈیوڈ اور اسرائیل کا جھنڈا اور فلانا، تو یہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھیں، اور اسرائیل نے ابھی مطلب ان کے ساتھ یکجہتی اسی طرح اناؤنس کر رہا ہے، اور پیپل ٹو پیپل بھی دے ہیو دس سنرجی ٹوگیدر. ناؤ وائی از دیٹ؟ ٹھیک ہے جی، بیکاز دونوں کی فلسفی ایک جیسی ہے. آج سے کئی ہزار سال پہلے جب انسان نے ایگریکلچر ایجاد کیا تو تب ہم نے زمین بانٹ لی نا، ہم نے پرائیویٹائز کر لی. اس سے پہلے تو زمین پرائیویٹائز نہیں ہوتی تھی. مطلب ایک انٹرسٹنگ بات ہے، آپ کو پتہ نہیں پتا ہوگی نہیں، جب یہ نارتھ امریکہ میں امریکہ میں جب کولمبس بھائی آئے تو ریڈ انڈینز I apologize for that term. ہاں جی، نیٹیوز، I'm sorry, I apologize for that term. ہم جو پاکستان سے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں، تو انہوں نے نیٹیوز سے یہ کہا، جو ان کی پہلی لوگ آئے چند، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں، نیٹیوز کے چیف کو کہا کہ آپ ہمیں تھوڑی سی زمین دے دیتے ہیں، ہم نے اپنی ایک بستی بنانی. تو وہ نیٹو چیف بڑے حیران ہوئے، کیونکہ ان کی وکیبلری میں نہیں تھا کہ زمین کسی کی ہو سکتی ہے. اس نے کہا جی کیا مطلب زمین آپ کو دے دوں، یہ زمین ہے مطلب رہے. تو جب اور یورپینز کے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ there are people here who do not recognize کہ جی زمین پرائیویٹ نہیں ہوتی، سو زمین تو سب کی. سو بہرحال بات جہاں چلی تھی، اور وہ کہاں سے چلی تھی، اب وہ میرا تھاٹ کا تھریڈ ٹوٹ گیا. بٹ ہم بات کر رہے تھے جی ایک فلسفی کی. تو جب ہم نے ایگریکلچر ایجاد کیا، ہم نے زمین پرائیویٹائز کی، گریڈ آ گئی، ہم نے سٹور کرنی شروع کی چیزیں، تو اس وقت ریلیجنز آنی شروع ہوئی. اور آپ دیکھیں گے جہاں سب سے پہلے ایگریکلچر آیا وہاں سب سے پہلے ریلیجن کی ایک ٹائپ کی فلسفی، جس کو ہم نے ریلیجن کا نام دیا، اور وہ سب سے پہلے انڈیا میں آنا شروع ہوئی. آپ کو ورلڈ کی اولڈسٹ سویلائزیشنز وہاں ملیں گی. اور وہ تھاٹ کیا ہے؟ وہ تھاٹ شروع ہوئی کہ جی میں جو ہوں میں سپیریئر ہوں باقی لائف سے. پہلے جب تک ہم ہنٹر گیدررز تھے تو ہم لائف کے ساتھ چلتے تھے، جیسے بھیڑ بکریاں فلانا. we realized we are part of this planet, we are part of life. Yes, we eat things, we like lions and like everything else, but suddenly we had to domesticate animals. We became owners of land. We denied food to other animals which were not useful to us. So اگر بھیڑیے ہیں اور لومڑیاں ہیں جو ہماری مرغیوں کو کھاتی ہیں، مرغی کو ہم نے ڈومیسٹیکیٹ کر لیا. بھینس کو ہمارے لیے یوزفل تھی، اسے ہم نے ڈومیسٹیکیٹ کر لیا. یہ جو اب میں باتیں کر رہا ہوں، سو بھینس کی ایک سٹیٹس بنا دیا ہم نے ایک فلسفی اور آئیڈیالوجی کے تحت کہ اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو مارے بیکاز اٹس یوزفل ٹو اس. اور بھیڑیے کو مار دیا جائے کیونکہ اٹس ناٹ یوزفل ٹو اس. اور لومڑی چونکہ میری مرغیاں کھا جاتی ہے تو لومڑی کو ہم فوڈ ڈینائی کریں گے کہ جی سو واٹ اٹ نیچرلی یوز ٹو ایٹ، رائٹ؟ سو دیر از دیٹ فلسفی آف سپیریورٹی. اینڈ اس میں پھر چونکہ لوگوں نے کچھ کام کرنے تھے، میں نے صرف کرسی پہ بیٹھ کے کھانا تھا، تو میں برہمن ہوں اور میں دوسرے شخص سے زیادہ سپیریئر ہوں. تو کاسٹ سسٹم جو ہے وہ پورا ایک ڈیولپ کیا گیا. اسے آپ جو بھی رنگ دے لیں، ہم اسے ریلیجن کہہ لیں، کلچر کہہ لیں، لیکن ہم نے ایک بلیف سسٹم بنایا جس میں تمام انسان برابر نہیں تھے، اس میں کچھ سپیریئر تھے. اچھا، یہ سپیریورٹی کی جو تھاٹ ہے یہ تمام ریسسٹ لوگوں میں ہے. اور پھر آپ
اسرائیل کی طرف چلی جائیں تو وہاں پہ آپ کو وہ تھاٹ ملے گی وی آر گاڈز چوزن پیپل. اسی طرح برہمن از گاڈز چوزن پیپل, یو نو they were the best, اینڈ وہ دوسرے انسان اس سے کم تر ہیں. So are these philosophies that kind of support each other, which does not consider all life تو چھوڑیں, all humans کو بھی وہ equal نہیں سمجھتے. So جب میری یہ تھاٹ ہوگی کہ میں بہتر ہوں سب سے, مجھے بنایا بہتر گیا ہے سب سے, میں آپ سے افضل ہوں, تو آپ سوچیں کہ اگر میری یہ تھاٹ ہوگی تو میں کیا باقی لوگوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کروں گا, یا میں باقیوں کو برابر سمجھوں گا؟ تو میں کسی کو برابر نہیں سمجھوں گا, کیونکہ ظاہر ہے میں تو بہتر ہوں, یہ تو مجھے بتایا گیا اور کئی ہزار سال سے. سو دیر از دیٹ سینرجی آف فلاسفیز, and unfortunately it's happening all over the world. It's not only these countries, you can see this now happening in the US, where وہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی سارے ملکوں نے یونائٹڈ نیشنز ہیں, ایک اصول قانون کی دنیا ہوگی, اور آپ انویڈ کر کے ٹیریٹریز نہیں لے سکیں گے, تو اور ایک یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس ہوں گے, اور ایک اس کے چارٹر ہوں گے. تو آپ اگر دیکھیں تو اس وقت دنیا ایک عجیب سی صورتحال میں سے گزر رہی ہے, جس میں آپ اٹھا کے کسی بھی بندے کو آپ نے کہا کہ جی یہ MS-13 اس کے نقلز پہ لکھا ہوا ہے, اس کو ہم اٹھا کے جناب ایل سیلوڈور بھیج رہے ہیں, بغیر ٹرائی کیے, بغیر اس کو اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ دیے, بغیر ڈیو پروسیس کے. بہرحال بات تھوڑی سی فریم زیادہ بڑا ہو گیا. The point that I'm trying to make is that somehow India has, because of the company that it is keeping, جو اس کے قریبی دوست ہیں, جو اس کو اٹھا رہے ہیں چین کے مقصد کے لیے یا اپنے مقاصد کے لیے, اپنے اس دوستوں کی کمپنی کی وجہ سے اسرائیل نے انڈیا نے اپنے آپ کو وہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی, اور ان کی آپ شروع کی ٹرمینالوجی بھی دیکھیں, جیسے یہ واقعہ ہوا وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن, وداؤٹ اسائننگ اینی ایویڈنس, وہاں پہ یہی تھی کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ وہ کریں گے جو غزہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. دیکھیے آپ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اتنے لارج سکیل انسانوں کی سفرنگ کو آپ اس پہ آپ خوش نہیں ہو سکتے. آپ 250 ملین لوگوں کا پانی بند کر کے آپ دیکھیں نا, لوگوں کے فوڈ کے ٹرکس رکے ہوئے ہیں. I'm trying to bring about this similarity whereby India has started thinking of itself rather very differently. It's thinking کہ جی, اور اس دنیا میں ایک عجیب سا فیشن ہوا ہے کہ جی جس پہ مرضی الزام لگا کے طاقت کے بے دریغ استعمال سے جو مرضی کرتے جاؤ. تو جو ہزارہ سال کی ہیومن سیولائزیشن یا ورکنگ ٹوگیدر, ہم نے ورلڈ وار 2 کے بعد انسٹیٹیوشنز اور اسٹرکچرز بنائے, UN بنائے, فلانا بنایا, یونیسیف بنائی, ورلڈ فوڈ پروگرامز بنائے, انوائرمنٹ کے بارے میں ہم نے بنانا شروع کیا کہ یار پلانٹ ہیٹ ہو رہا ہے, اس کو ہم نے تمام ملکوں نے. ٹوڈے وی آر انٹرنگ اے ورلڈ آف یونیلیٹرلزم, اینڈ دس از واٹ انڈیا از تھنکنگ. دیکھیں اوکے جی میں بھی یونیلیٹرلی اسی طرح کر سکتا ہوں, لیکن میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ یونیلیٹرلی یہ نہیں کر سکتے. یہ پاکستان ہے, یہ غزہ نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو اب اس بات کا بخوبی اندازہ بھی ہو گیا, نہیں تو اتنے دنوں سے یہ صرف ڈرامہ نہ ہو رہا ہوتا, ابھی تک کچھ کر گزرے ہوتے. اگر آپ نے کچھ کرنا تھا, مطلب کہ جی ہم پتہ نہیں کیا, یقیناً اب وہ والی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان کے IMF کے پروگرام کو خراب کیا جائے فلانا, اینڈ obviously it's not a comfortable thing. They have also started stopping water in میرا خیال ہے کون سا ایک دریا میں آج کل پڑھ رہا تھا کہ they have already started that process too, but it's a softer thing because they've realized کہ جی openly پاکستان کو in a full scale conflict they can't take them on. But the reason that یہ میں نے ساری بات کی کہ جی ہمیں اس کو نیرو ڈاؤن سے تھوڑا سا گلوبل اسکیل پہ دیکھنا ہے. ہم ایک ایسے ٹائم ہیومن ہسٹری میں انفارچونیٹلی انٹر کر رہے ہیں جہاں پہ
human race itself is kind of fracturing, and the system of multilateralism, might is right, उतनी ज्यादा strong होती जा रही है. मैं यहीं पे I आपसे also- सवाल करना चाह रही थी, सॉरी मैं आपकी पूरी तफसील को नहीं प्लीज प्लीज, मैं I was देखिए, just जब आप probably ये ranting. कह रहे हैं, मुझे लगता है दिस इज 21st सेंचुरी में एक जंगल का कानून नहीं था, दुनिया का कानून था कि मुख्तलिफ ममालिक ने अगर हमला भी किया, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान भी जंगें हुई, मगर फ़ौजें वापस अपनी ओरिजिनल पॉइंट पे वापस चली जाया करती थी. इफ आई एम रॉन्ग डू करेक्ट मी. ठीक. नहीं फॉर श्योर. अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, अच्छा ये जो इसराइल ने गज़ा के ऊपर जब हमला किया, आज इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गज़ा पर कब्ज़े के मंसूबे की मंजूरी दे दी और आशीर्वाद भी हासिल है, जिसमें यूनाइटेड नेशन को इंतहाई गैर फ़ाल कर दिया गया है. अब आप क्या फरमाएंगे, अगर इसराइल में अगर अमेरिका की एंडोर्समेंट के साथ या उनकी परमिशन के साथ, इफ़ इसराइल की सिक्योरिटी काबीना की परमिशन से उनकी फोर्सेस पीछे नहीं हटती और गज़ा पे कब्ज़ा कर लेती हैं, तो दिस विल बी अ नॉर्म ऑफ टुमारो. कल को इसका मतलब है कोई भी बड़ा मुल्क किसी छोटे मुल्क पे हमला करने के बाद उसकी सरहदों को वापस नहीं करेगा. और इंडिया इसराइल के साथ फ़ौज में लोग भर्ती भी हुए. ऑफ कोर्स इसराइल हमेशा शुक्रिया अदा करेगा हिंदुस्तान का, उसको सपोर्ट भी करेगा. तो इसके तनाजुर में आप क्या देखते हैं, यानी इतना बड़ा चेंज कि गज़ा को अगर वो हज़म कर जाए? देखिए, वो तो उन्होंने असल में इसमें 2-3 बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं. पहली तो बात यह है कि जी, जो आप जैसे आपने कहा उसे जरा हम फर्दर करें. यूएन गैर फाल हो गई. यूएन की गाड़ियां जो कि फूड डिलीवर कर रही थी, उनको मारा गया, उनको क्रश किया गया, उनको मास ग्रेव्स में डाला गया. मतलब ये हमारे सामने आई हैं जो मास ग्रेव्स को लिए वहां. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो उसको अमेरिका ने भी शान किया. और तो वी आर ऑलरेडी, एक तो ये वाली बात, तो वी आर ऑलरेडी देयर जहां पे हम ये दुनिया मल्टीलेटरलिज्म से पीछे हट रही है, विच इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. क्योंकि ये तो क्या सिविलाइजेशन ने, हमने वक्त के साथ साथ ज्यादा सिविलाइज होना है या हमने वक्त के साथ साथ ज्यादा जानवर बनना है? तो आज की दुनिया तो बहुत पता नहीं किस नेगेटिव डायरेक्शन जा रही. जो दूसरी बात यह है कि जी, क्या किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा कर रहे हैं? फिलिस्तीनी तो सिटीजन है उनका अपना, मतलब एक तरह से तो उनका अपना सिटीजन है. उसका तो उस बेचारे के पास तो ना कोई एयरपोर्ट अलग है, ना कोई उसके सी पोर्ट्स अलग हैं. वो तो एक आपने उसको पकड़ा हुआ है ना. तो एक बेचारे ऑलरेडी जेल में रह रहे हैं 70-75 साल से, और अब आप उस जेल को भी खाली करवा रहे हैं. मौत की सूरत में हो सबके, या जिस भी सूरत में आप कह रहे हैं कि जी अब इस जेल की रियल एस्टेट हमें चाहिए. और ज़ाहिर है जो अफसोसनाक बात है, जो मेरे जैसे लोग हमेशा पाकिस्तान में लिबरल कहते थे, वी आर द पीपल हु ग्रू अप बिलीविंग इन द बिल ऑफ राइट्स. हम अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ते थे पाकिस्तान में, हम अंग्रेजी पढ़ते होते थे, हम अंग्रेजी फिल्में देखते थे, हम अंग्रेजी नॉवल पढ़ते थे. I've grown up feeling that United States is that champion of democracy and freedom all over the world. I mean, there's a generation, not only among Americans, but among all people on the planet, which grew up with that idealism. कि यार दुनिया में कोई तो है जो कि शायद हम शायद नाइव थे. We must concede. कि जो वो हमारी जो क्या नाम है नाइविटी टूटी है, या वो क्या वो जो होता है ना, जो हमने अपने लिए एक तस्वुर जो था, आपका तस्वुर और ख्वाब टूट गया. हाँ जी, वो जो टूटा है ना, it's so there is nobody there now. Who is the champion? Who will come and protect the powerless? Who will stand for rights and justice on the planet? Or are we as is there anybody to stand for that? Yeah. So these are very dangerous, sad times. I think
we have become extremely selfish. ہسٹری کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ جی فلانے زمانے میں یہ ہوا, ایک شخص نے کھوپڑیوں کے مینار, تو ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ یار اتنا ظلم ہوا اور لوگ باقی کہاں تھے. بہت شکریہ. یہیں سے میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں. میں دو سوالوں کی طرف, ایک سوال اور پھر اس کے بعد پاکستان لے کے جانوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک جیل کا تذکرہ کیا ہے, اور یہ جیل بہت پرانی تھی, الکتراز جو جیل ہے, اور 1963 میں اس کو بند کر دیا گیا تھا, مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 30,000 قیدیوں کو وہ اس جیل کے بیچ میں لے کے جائیں گے. یہ ماضی کی بدنام زمانہ جیل جو ہے جس کو انہوں نے کھولنے کا کہا گیا, 1963 میں اس کو بند کیا گیا تھا. البتہ فلمیں یہاں پر ضرور بنی ہیں. یہ بنیادی طور پر ایک دفاعی قلعہ تھا. 20ویں صدی کے شروع میں اس کو بند کیا گیا تھا. اب کیا ہو گیا ہے کہ آج اس جیل کے کھولنے کی ضرورت پڑ گئی, بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تو چالو کرنے کے لیے بڑے فنڈز کی ضرورت ہوگی. Which direction, if America is the leader, ہم نے ہر چیز کے لیے امریکہ کو سامنے رکھا, تو which direction are we heading to? So here is an environment جس میں fear create کیا جا رہا ہے, اور وہ fear اپنے citizen پہ create کیا جا رہا ہے نا جی. آپ نے شروع کیا نہیں سر, اپنے سٹیزن پہ نہیں کیا جا رہا. دیکھیں جو ریڈ نیک امریکنز ہیں, دے لو ڈونلڈ ٹرمپ آج بھی, بٹ دس از اے فیئر فار دا امیگرینٹس ہو کیم ٹو امیریکا, بیکاز ہی از بین بارڈ کہ آپ ان ملکوں, یہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو واپس ان کے ملکوں میں نہیں بھیج سکتے. تو انہوں نے کہا اچھا بھیج نہیں, میں پھر الکتراز جیل میں بھیج دوں گا. اوکے, سو یس, پہلی تو بات یہ ہے کہ تھینک یو فائنلی کہ جی immigrants are beginning to realize کہ جی یہ ہمارے اگینسٹ ہے, کیونکہ ہمارے امیگرینٹس تو ابھی سے 4-5 مہینے پہلے تک تو سب سے بڑے ٹرمپ کے سپورٹر بنے ہوئے تھے. تو ہم لوگ اس وقت سے کہتے آ رہے تھے کہ بھائی کنوں سپورٹ کری جا رہے ہو, یہ تو آپ کے لیے شدید آپ کو نہیں چھوڑے گا. سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, آج بھی ان کی کابینہ کے بیچ میں آپ تلسی گیبٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ وہ جو انڈین ہیں جو سیکورٹیز میں ہیں, دے آر آل امیگرینٹس. ایلان مسک از این امیگرینٹ. وہ ایلان مسک تو سفید ہے, وہ جو باقی دو حضرات ہیں, ابھی ہم یہی آئیڈیالوجی ڈسکس کر رہے تھے نا کہ کچھ لوگ وائس پریزیڈنٹ کی وائف از این انڈین. وہ اب ہو چکے ہیں نا جی, ایک پریولیجڈ ہے وہ اس پوزیشن میں, اس کو تھوڑی تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. سو یہ امیروں کی اور پریولیجڈ لوگوں کی دنیا ہے. نہیں, لیکن اس میں بھی برابری نہیں ہے. دیکھیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو غریب آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں نے اوپر جو شخص لے آیا ہوں وہ میرا سگا ہے اور میں جو ہوں وہ میرے لیے کام کر رہا ہے, وہ احمقوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. سو ریالٹی تو یہ ہے کہ آپ نے جب شروع کرتے ہیں نا, اگر لا سپریم نہیں ہے, اگر ڈیو پروسیس کی ایک دفعہ ٹوٹا ہے, اگر اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ نہیں دی جا رہی, تو یہ شروع تو امیگرینٹ سے ہوگی یا یہ سب سے کمزور طبقے سے ہوگی. لیکن اٹس سچ اے سلپری سلوپ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ تک نہیں آئے گی, تو وہی میں نے جو گزارش کی, آپ احمقوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ نے یہاں سے شروع ہوئی امیگرینٹ سے, پھر میڈیا کے خلاف, پھر جو لائرز کی فرمز کے خلاف ان پہ دھونس. فیئر امیگرینٹس کے لیے صرف نہیں ہے, ابھی تو فیئر شروع ہوا. وہ فیئر پھر یونیورسٹیز کے خلاف, وہ فیئر پھر لائرز کے خلاف, وہ فیئر پھر ججز کی اریسٹ, وہ فیئر. اس دن میں ایک امریکن سینیٹر کو سن رہا تھا, ریپبلکن سینیٹر تھی خاتون, میں ان کا نام بھول گیا. انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی اس ملک میں کیونکہ میں اپنی فیملی کے لیے ڈرتی ہوں. کہ فزیکل کہتی ہے کہ جی مجھے خوف ہے, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. سو یہ جو فیئر ہے نا جی, یہ جو الکٹراز کھل رہے ہیں ایٹسیٹرا, اور اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ فرض کریں رائٹ ونگ ہے فلانے, کہ یہ کل کو ان کے گلے نہیں پڑے گی, تو یہ سب کے گلے پڑے گی. اور میری ناچیز رائے میں
سب سے زیادہ نقصان بیچارے امریکی عوام کو ہے. کوئی شک نہیں, کوئی شک. کینیڈا تو تھینک گاڈ کینیڈا میں جو لوگ اس نیچر کے تھے یا اس فلسفی کو تھوڑا بہت بھی سپورٹ کر رہے تھے. ابھی آپ نے آسٹریلین الیکشنز دیکھے ہوں گے. سر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آفس میں, دس از اے ویری اسٹرینج تھنگ ان G7 کے ان ممالک کے بیچ میں جہاں پہ کوئی دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا, انہوں نے اوول آفس میں بیٹھ کے یہ لفظ کہا کہ I changed the results of Canadian election and now he said yes I ڈائریکٹلی میں نے امپیکٹ کیا ہے انٹو آسٹریلیا کے الیکشن میں بھی. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آسٹریلین جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ریٹنگ بہت کم ہو گئی ہوئی تھی, حالانکہ ہی سروڈ لانگ ٹائم. تو دس مین کہ ڈائریکٹ انفلوئنس آف امریکہ, دس ٹیرف ورڈ. اور آج بھی کل ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی نے ان کو ملنا ہے, وہ آج بھی 51 اسٹیٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جی, اور آپ کا امیگرینٹ جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ جی سب سے زیادہ خدشہ پہلی سٹیپ میں اس کو ہے, وہ اکثر لبرل سے کہ نہیں جی ہم تو کنزرویٹو ہیں تو ہم تو فلانی ویلی. یار آپ سمجھ نہیں رہے کہ دنیا کس طرف جا رہی. صحیح. تو کینیڈا تو I believe is a beacon of light at this point in time. It's still better than any other country. اس طرف ہوتے تو آپ کو لگ لو جاتی. It's still better than any other country, but let's see. But unfortunately at the weekend آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ البرٹا میں جو ریلیز ہوئی ہیں جس میں people were holding stars, American stars, and they just want کہ اور انہوں نے میرا خیال ہے تھوڑے جو پریمیئر ہیں انہوں نے ایک کوئی اسپیس بھی کریٹ کیا ہے کہ یس ریفرینڈم ہو بھی سکتا ہے, مگر بہت سے لوگوں کی ریلی تھی جس میں وہ لوگ جو البرٹا کو امریکہ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں they came out. نہیں بٹ دیکھیں لوگوں کی چوائس ہے, اور لوگ ظاہر سب تو سمجھدار نہیں ہوتے, 100% ووٹ تو ایک طرف نہیں پڑتا, تو ہر قسم کے لوگ ہر ملک میں ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا ٹائم جہاں پہ آپ کو اپنی نیشنز کے ساتھ کھڑی ہونے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت صحیح طرف لے کے گئے آپ. ہاں جی, کیونکہ اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں اور سگا آپ کا کوئی نہیں ہے, آپ نے اپنے اوپر ریلائی کرنا ہے. صحیح. سر ایک میرا آخری سوال جو آپ کے پاس یہاں پہ آیا, کیونکہ ٹائم میں سے ہم نکل گئے, آخری سوال ہے کہ دس از اے ٹائم, اور میں پاکستان کی, میرا لاسٹ کویشچن از فار پاکستان. انور مقصود صاحب از اے ویری جینیس مین, بہت خوبصورت لکھتے ہیں, آپ خود بھی لکھنے والے انسان ہیں. ان کا ایک پلے ہاؤس اریسٹ جس کو NOC ملا, مجھے جنرل عاصم منیر صاحب, آف کورس میں یہ کہتی ہوں دس از دا ٹائم وین پاکستان نیڈز اس, اور وہ کہتے ہیں درمیان میں گیپس کریٹ ہوتے چلے گئے اور آرمی کے چند لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, کیونکہ حالانکہ خواجہ آصف صاحب نے الٹا بیان دے دیا, غلط بیان, ایبسولوٹ انٹرنیشنل ٹی وی پہ جا کے غلط بیان دیا, عاصم منیر صاحب یا جو بھی لوگ فیصلہ کرے غلط. آج انہوں نے انور مقصود صاحب کا ایک پلے تھا ہاؤس اریسٹ, حالانکہ یہ دو بہنوں سے متعلق تھا, شاید اس میں شہباز شریف کا کوئی جیسچر اس میں دکھایا جانا تھا. ایک جگہ پہ اس ڈرامے کی 9 قسطیں جا چکی ہیں, 9 اور جانی ہیں, مگر اس کا NOC مل گیا ہوا تھا ایٹ دی 11th آور, جو ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی دفتر سے ہاؤس اریسٹ پیش نہ کرنے کے لیے انہوں نے NOC کو کینسل کر دیا. انہوں نے کہا یہ نہیں کر سکتے. انور مقصود صاحب نے اپنے اسکرپٹ بدلنے کی بھی کہا, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ یہ لوگوں کے دل میں نفرت اور بڑھ جائے گی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے آف آل دا پیپل میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جی آپ کو فلم اور جو ڈرامہ ہے اس کو فلم اور ڈرامے تک رہنے دیں, اس کو اس سے آگے لے جانے کی ضرورت کس کو کہہ رہے ہیں, کون کرے گا یہ, who is doing this, کس کو اتنا خوف ہے؟ وہ تو nobody does it. دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ جب میں فلم بنا رہا تھا تو 19 دن وہ سینما میں چلی, اور پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ یار اس کو بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا مجھے تو چاہیے تھا, اور وہ کس حکومت نے بند کی تھی فلم, اس وقت مسلم لیگ نون کا دور تھا,
ٹھیک ہے جی. تو پھر میں اگر پرسنل ہوتا تو میں تو یہ سوچتا کہ یار یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں اور میں ہر چیز پہ ان کے اگینسٹ ہوتا. تو بات گھوم کے وہیں اسی جگہ پہ آ جاتی ہے کہ جی آپ نے سچی بات ماننی ہے یا جھوٹی بات ماننی ہے. جب تک آپ نے اپنا ذہن استعمال کرنا ہے, آپ نے اپنی پرسنل فیلنگز کو حاوی نہیں ہونے دینا. ہمارے بہت سے اداکاروں میں بھی اور لوگوں میں بھی ایک پرابلم رہا ہے کہ ہم نے کوئی ایک سائیڈ اٹھا کے پکڑ لی ہے اور ہم اس کو لے کے شاید ہم بہت آگے بھی نکل جاتے, جس کی وجہ سے پھر اب سوال یہ ہے کہ جی انور مقصود صاحب کے ڈرامے کو ہی کیوں روکا گیا, باقی کسی ڈرامے کو کیوں نہیں روکا جا رہا. تو دین ویل پروبیبلی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ریزنز کہ جی اوکے واٹ سو اسپیشل اباؤٹ انور مقصود, رائٹ, وائی آر, اگر دس از دا ریزن تو پھر انور مقصود صاحب کو کیوں روکا جا رہا ہے. تو پھر آپ کو انور مقصود صاحب کے بہت سارے بیانات اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گی. اور so at times we are also doing things which are very, and especially people in show business and other places, کیونکہ ہمارا کام پاپولرزم سے ہوتا ہے تو we don't dare کہ جی ہم کوئی ایسی بات کریں جو پاپولر نہ ہو. ہم صرف وہ بات کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں پاپولر ہے. سو مسئلہ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا, اپنا دماغ استعمال کرنے کا, اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کو پاپولر بھی کر سکتا ہے, وہ آپ کو ان پاپولر بھی کر سکتا ہے. سو بہت سے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یار جس طرف بہاؤ جا رہا ہے فی الحال اس طرف چلتے رہو. مگر سر یہ تو پھر غدر ہو گیا نا, یہ تو پھر ہم اسٹون ایج میں چلے گئے نا کہ بہاؤ کے ساتھ چلتے چلے جائیں. اٹس اے ڈیموکریسی. اور اگر رائٹر کو آپ اور اگر آپ ایڈوانس کنٹریز میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم گورنمنٹس کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم باقی لوگوں کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کو بالکل بین کر دیں. اور اس کے لیے اس تمام چیزوں رائٹرز کو وائٹ ہاؤس آنے سے بند کر دیا, ایسوسیٹڈ پریس کو انہوں نے بند کر دیا. مگر سر یہ غلط ٹرینڈ چل گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ادارے جو کمزور ہوتے جا رہے تھے, لوگوں کے دل سے ان کا احترام اور محبت ختم ہوتی چلی جا رہی تھی, اب اس پلے کو بند کرنے کے پیچھے بے شک پولیٹیشین کیوں نہ ہو, مگر لوگوں کا نظر فوراً سے پہلے اسٹیبلشمنٹ پہ جانی ہے. یہ جی جنرل عاصم منیر ہے جنہوں نے بند کرایا. تو ادارے اپنے اگینسٹ نفرت کا بہاؤ بڑھاتے جا رہے ہیں. دس از واٹ مائی کنسرن از. Yes, that is true. Do they really need this kind of support? And جس دن تک انور مقصود صاحب کو کیا فرض کریں, یہ میں نے I'm just hearing it from you, جب تک یہ بین نہیں کیا تھا حکومت نے, تو اس وقت تک کیا لوگ بڑے سپورٹ میں تھے جس کے سپورٹ میں تھے. So I don't think کہ جو spectrum in the society ہے that would substantially shift in any direction. There were certain people say آج رات 10 بجے انور مقصود صاحب کے اس ڈرامے کے ساتھ یہ بات ہوئی, جو کہ غلط ہے. I don't support it. ٹھیک ہے جی, ڈرامے کو ڈرامہ رہتا ہے. بٹ رات کے 9:30 بجے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی 90% لوگ ایک طرف تھے اور 10% ایک طرف تھے, یا 80% ایک طرف اور 20% ایک طرف تھے, تو جب 10:30 بجے یہ حرکت ہوئی تو 10:30 تو 11 بجے بھی رفلی وہ 80-20 ہی رہا ہے. اس سے کوئی ریڈیکل, کیونکہ لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ. ہم کہیں بھی اپنی جگہ کو چھوڑنے کے قائل نہیں ہیں. یہ سٹبنس ہماری طبیعتوں میں پیدا ہوگی. شاید ادھوری علم ہے میرا بھی. ہم نے وہی جہاں سے ہم شروع ہوئے نا جی, ہم نے لاجیکلی کسی لیول پہ بھی ہر لیول پہ سوچنا بند کر دیا. سو ہم ہر ایونٹ کو اینالیٹیکلی لاجیکلی نہیں سوچیں گے. ہم سب نے ایک پوزیشنز لے لی ہیں. ہم انڈیا کو بلیم کر رہے ہیں نا کہ آپ نے ایک پوزیشن لے لی ہوئی ہے. ہم نے اسرائیل کو بلیم کر رہے ہیں, آپ نے ایک پوزیشن لے لی ہوئی ہے. ہم امریکہ کو بلیم کر رہے ہیں, جی آپ نے ایک پوزیشن لے لی ہوئی ہے. ہم ٹھیک ہے, باقی یہ سارے کالے براؤن یہ ہم جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو باہر نکالو, ان کو مار دو, ان کو جیلوں میں ڈال دو, ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے. تو ایک پوزیشن لے لی نا ہر شخص نے. جو ملٹی لیٹرلزم تھی, جہاں پہ ہم نے سب نے بیٹھ کے آپس میں بات کرنی تھی کہ یار نہیں یہ انسانیت کے بیسک رائٹس ہیں, ہم نے تو اس سے آگے 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 چلنا تھا. یونیورسل ہیلتھ ہوگی. اب آپ ہیلتھ کیئر لوگوں سے ہٹا رہے ہیں. مطلب یہ میرا تو نہیں خیال ہے کہ انسانیت ترقی کر رہی ہے, تو پتہ نہیں کدھر جا رہے.
اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور ویسٹ کی ہم پیروی بھی کر رہے ہیں, مگر ہر انسان اپنے اپنے معاملات میں گھرا ہوا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا فار بینگ ود اس. اپنا میسیج دیجیے گا اور ہم یہاں اجازت چاہیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈو بی پارٹ اینڈ پارسل ٹو دس پروگرام. آپ کا فیڈ بیک میکس اے ہیوج ڈفرنس. اگر آپ اپنے کوشچنز میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, میرا نمبر 6478986245. جی سر, پیغام دیجیے گا اور ہم اجازت چاہیں گے. پیغام تو پتہ نہیں کچھ نہیں. آج میری ایسی کمر میں درد ہو رہا تھا تو مجھے خیال آیا, میں نے یہ جب امریکہ آیا تھا, یہی مطلب کینیڈا جب آیا تو, اور امریکہ میں پھر میں نے بعد میں نوٹ کیا, آپ نے یہ دیکھا یہ جتنے لوگ فرق سٹورز میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا شاپنگ مالز میں ہیں, وہ سارے بیچارے 8-8 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, صرف 8-8 10-10 گھنٹے. دے ناٹ الاؤڈ ٹو سٹ ڈاؤن. تو آج میری کمر میں ہلکا پھلکا درد تھا تو میں کائروپریکٹر کی طرف گیا تو مجھے وہاں پہ اچانک خیال آیا کہ یار یہ لوگوں کو اتنے گھنٹے کھڑا رکھنے کا فائدہ کیا ہے. اور اس پہ کوئی ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن, کوئی سٹیزنز کا کوئی ایک چیز, ہم کیوں اپنے پالیٹیشینز کو اپروچ نہیں کرتے کہ یار یہ ٹارچر نہیں ہے تمام انسانوں کے ساتھ جو بیچارے کام کر رہے ہیں ہر جگہ, ان کو یار ایک کرسی دے دو, مطلب بیٹھ جائے گا تو کون سا قیامت آ جائے گی. So I just, I thought perhaps, maybe it's time to start such a movement. You should start a movement, but let me tell you one thing. It's better to stand rather than to sit. Because آپ کو پتہ ہی ہوگا کووڈ کے دنوں میں ہائیڈرولک بینچز آ گئے تھے, جس میں یہ کہ if you are sitting in the office because people were working from home, اور وہ بیٹھ کے جب تھک جایا کرتے تھے تو وہ ہائیڈرولک جب 10 گھنٹے بندہ کو کھڑا رہنا پڑے نا وداؤٹ اے چوائس, تو مطلب آپ سوچیں نا کہ آپ نے ہر طرف دیکھیں شاپنگ مالز میں ہر طرف بیچارے 10-10 گھنٹے ہر روز کھڑے ہیں. Can you imagine what happens to their legs and their backs? And is this not, aren't we witnessing torture around us every day and we don't say anything about it? Give it a new thought. Thank you very much, sir. نئی سوچ دیتی آپ نے پیغام مانگا تھا, ہیلو پھر. تھینک یو ویری مچ اشر عظیم صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. انشاءاللہ اگلے بہت شکریہ, تھینک یو. It might be possible we might call you during the week as well, because tomorrow Prime Minister Carney is our honorable Prime Minister is going to meet Donald Trump, اور Donald Trump نے اینڈ ٹائم پہ بھی آج بھی انہوں نے 51 اسٹیٹ کا ٹویٹ کر دیا, تو ہم شاید آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیں. I'm at your disposal, ma'am. سر تھینک یو ویری کائنڈ جناب. Thank you. اللہ حافظ.